حضرت میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کے وفات کے تقریباً 60 سال بعد یزید لعین کے نقش قدم پر چلنے والے دشمنوں نے سید بزرگوار کی قبر مبارک کو کھودا اور ان کے سر مبارک کو بدن سے جدا کیا۔ 40 دن تک اس کو گاؤں گاؤں پھرایا گیا اور خوشیاں منائی گئیں۔ 40 دن بعد اس مقدس سر کو ایک بڑھیا کے گھر میں رکھا گیا۔ سید موصوف کے اہل خانہ اور مرید بہت غم و الم میں مبتلا تھے، حزن و ملال کے گرداب میں اور بے کسی کے عالم میں گرے ہوئے تھے۔ سکھ چین ان کا ختم ہو گیا تھا۔ جب ایک قبیلے اور قوم کے سربراہ اور روحانی پیشوا کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا جائے تو اس قوم کے لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ ہم ان کے غم کی کیفیات کو بیان کرنے سے عاجز ہیں۔ سید بزرگوار کے پوتے سید حسین شاہ، جو کہ فخر کے لباس میں ملبوس تھے، کلایا میں اپنے دادا کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آنسوؤں کو رومال سے پونچھا، حاضرین سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، آپ کے اس مجمع میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرے دادا جان کا سر لے کر آئے؟ تمام لوگوں نے سروں کو جھکایا، اوپر نہیں دیکھ رہے تھے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام تھا اور وہ سر مبارک دشمن کے علاقے میں بہت زیادہ پہرے میں رکھا ہوا تھا۔ کرم ایجنسی کو بادشاہ خیل گاؤں کا ایک شخص سید میر حسین المعروف میر دادا اٹھا اور کہا، اس کام کے لیے میں حاضر ہوں، آپ اجازت دے دیں۔ جناب سید حسین شاہ نے کہا، آپ بیٹھ جائیں، آپ کے بیٹے نہیں ہیں، اگر آپ مر گئے تو لاوارث ہو جائیں گے۔ جناب سید حسین شاہ علی اللہ مقامہ نے اپنے الفاظ 3 مرتبہ دہرائے اور ہر بار میر دادا اٹھ کھڑے ہوتے اور اجازت چاہتے۔ بالآخر اس عظیم اور مشکل کام کو میر دادا کے سپرد کیا گیا۔ سید میر حسین عرف میر دادا اہل دل، دانا اور رازدار انسان تھے۔ سید میر حسین نے ایک کشکول اور ایک کلہاڑی کو ساتھ لیا اور دشمن کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے دشمن کے علاقے میں بہت تلاش و جستجو کے بعد اس قیمتی گوہر کو ایک بیوہ کے گھر میں موجود پایا۔ وہاں چلے گئے، دق الباب کیا۔ وہ عورت باہر آئی اور اسے ایک روٹی بطور خیرات دے دی اور التجا کی کہ میرا صرف ایک بیٹا ہے اور بہت سخت بیمار ہے، قریب الموت ہے، آپ دعا کریں کہ خداوند متعال اسے صحت دے دے۔ سید میر حسین نے بہت اعتماد اور درویشانہ طریقے سے کہا کہ آپ کے بیٹے کو رحمان و رحیم خدا شفا دے گا، لیکن میں بھی ایک حاجت رکھتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ آپ اپنا مدعا بیان کریں۔ سید میر حسین نے کہا کہ آپ کے گھر میں ایک مقدس سر رکھا گیا ہے، وہ مجھے دے دیں۔ اس عورت نے اقرار نہیں کیا اور کہنے لگی کہ میں تو پوری قوم میں ایک غریب اور کمزور عورت ہوں، ہر کوئی میرے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ قوم نے اس لیے یہ سر میرے گھر میں رکھا کہ میں ناداری اور لاچاری کی وجہ سے جرت نہیں کر سکتی کہ کسی اور کو دے دوں۔ بڑے اور طاقتور گھرانوں کو اس لیے نہیں دیا کہ اگر وہ یہ سر کسی اور کو دے بھی دیں تو پھر بھی کوئی انہیں سزا نہیں دے سکتے۔ اگر میں یہ سر آپ کو دے دوں تو قوم کے لوگ میرے بیٹے کو قتل کر دیں گے اور میرے گھر کو جلا دیں گے۔ سید میر حسین نے جب یہ بات سنی تو وہاں سے روانہ ہوئے۔ عورت حیران و پریشان کھڑی رہ گئی۔ اولاد کی محبت ہر شے سے زیادہ ہوتی ہے۔ عورت کے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ میرا بیٹا مر نہ جائے۔ اس درویش کو آواز دی اور واپس بلایا۔ بالآخر یہ فیصلہ کیا کہ سر میں آپ کو دوں گی، لیکن آپ جب اس پہاڑی کے دامن میں پہنچ جائیں تو میں یہاں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی کہ ایک درویش مجھ سے سر لے گیا، باقی آپ کی اپنی قسمت ہے۔ اسی اثناء میں بستر مرگ پر پڑے بیوہ عورت کے بیٹے نے آواز دی کہ اے ماں،
فقیر جو کچھ مانگتا ہے اسے دے دیں، میرا بدن ہلکا ہو گیا اور بیماری کے اثرات ختم ہو رہے ہیں۔ سید میر حسین نے عورت کو 40 روپے بھی دیے۔ بیوہ عورت نے سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کا سر مبارک سید میر حسین کو دے دیا۔ جب سید میر حسین اس جگہ پر پہنچ گئے جو انہیں بتائی گئی تھی تو عورت نے چیخ و پکار شروع کی، اپنا گریبان چاک کیا، کہہ رہی تھی کہ میں تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ ایک فقیر آیا تھا، مجھ سے سید انور شاہ کا سر چرا کر لے گیا۔ سید میر حسین طے العرض کے ذریعے اسی وقت کلایا پہنچ گئے اور وہ گوہر یگانہ جناب سید حسین شاہ علی اللہ مقامہ کو دے دیا۔ سید حسین شاہ نے چند دن اپنے دادا جان کا سر اپنے پاس رکھا اور اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ چونکہ سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کا مزار کلایا سے 2 کلومیٹر دور لیڑی کے مقام پر تھا، لہٰذا سید بزرگوار کے سر مبارک کو ان کے بدن کے ساتھ دوبارہ دفنانے کو مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ یزیدی دشمن پھر کہیں قبر مطہر کی بے حرمتی نہ کریں۔ سید میر انور شاہ کے ایک پوتے جناب سید محمود شاہ کی قبر مبارک بھی کلایا کے گاؤں کے ایک غیر محفوظ مقام پر تھی۔ جناب سید حسین شاہ اور سید محمد حسن شاہ جو کہ دونوں بھائی تھے اور حضرت میر انور شاہ کے پوتے تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے بڑے بھائی سید محمود شاہ کا جسد مبارک کلایا گاؤں کے اندر لانا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ دشمن ان کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کریں جو ظلم انہوں نے سید میر انور شاہ کے ساتھ کیا۔ الغرض سید محمود شاہ کی قبر کو کھولا گیا اور اس کے جسد مبارک کو کلایا دربار میں سپرد خاک کیا اور سید میر انور شاہ کے سر مبارک کو بھی سید محمود شاہ کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ گوہر یگانہ ابھی تک سید مذکور کے سینے پر موجود ہے۔ زلف د انوار لکه نیزه باندې قرآن وي، څنګه به یخی په سینې د محمود جان وي. زلف د انوار لکه نیزه باندې قرآن وي، څنګه به یخی په سینې د محمود جان وي. شلی دی گریوانونه برغلی کاملان وي، زلف د انوار څه ګرځېدلي په سینان وي. سترګو نه یې اوښکې بهېدلې په ژړا شولو، یاد به یې نیزې کې د وړې بیبي زندان وي. زلف د انوار لکه نیزې باندې قرآن وي، څنګه به یې یخي په سینې د محمود جان وي. شاه حسین په مینې ملالې سترګې سرې شوې، اوښکې په ګریوان به یې رغلي د جانان وي. زلف د انوار لکه نیزې باندې قرآن وي. دی جابین خلونه د امام رضا ګلونه دي، دا رنگین خلونه به لیدلي نن باغبان وي. څنګه به یې یخي په سینې د محمود جان وي. شاه سید حسین سید گریوان پارا پارا شولو، شاه ابوالحسن به یې رغلی په دیدان وي. څنګه به یې یخی په سینې د محمود جان وي. شاه انوار قاتل نامه خنزیر اسحاق لعین دی، دی لعین به څوره ژړولي نن سیدان وي. زلف د انوار لکه نیزې باندې قرآن وي، څنګه به یې یخي په سینې د محمود. عقیدت مند اور مومنین اس قبر کو 2 مرتبہ چومتے ہیں، ایک مرتبہ سید میر انور شاہ کی وجہ سے اور دوسری مرتبہ جناب سید محمود شاہ کی وجہ سے۔ اپنی گفتگو کا اختتام سید میر انور شاہ علی اللہ مقامہ کے اس کلام سے کرتے ہیں۔ مہدی شاہ ظہور کا وشی و ہر لورتا، خبرنا برسی کی مڑیو گورتا، پقبرنوں کے بیو بلا حواس کا، پسر آتا جیل بواڑا کا سر پورتا، اذن خاص بد مولا د دیو بابشی، مظلومان بواڑا عرض کوی غم خورتا.
در رحمت نظر بوشی پا دوستانو مرحبا بہر مومن کا دبل ورور تا ندامت کا ہر چو کا فائدہ بنشی تو بواڑا مومنان کا وی مختور تا د جہیم پا اور بسوزی تر ابدا لکا اچوی خطب چوک سرطنور تا میر انورا د دخنو خلاصے بنشی کا ہر چو یو ورور سورے وحی بل ورور تا د دوستانو نجات غواړه میر انورا منافق و روسیا پریگ دا پی غور تا حق بادشاہ میر انوار دے